آج ماہ سفر کی 20 اور 21 تاریخ یعنی تیسرے منگل اور بدھ کا مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے، اور جو بندہ بھی رزق مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اپنی تمام پریشانیاں مصیبتیں ختم کروانا چاہتا ہے، وہ آج یہ تسبیح صرف دیکھیں 2 لفظیں، پوری سورت نہیں۔ بہت سے لوگ تو تھمبنیل پر یاسین دیکھ کر چلے گئے ہوں گے، لیکن اللہ والوں پوری سورت نہیں، صرف ایک آیت یعنی 2 الفاظ یا اور سین، یہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اور اللہ والوں یہ لوح قرآنی ہے، اس کے معنی اور حقیقت اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ ان میں بڑے عظیم و شان راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والوں آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرا جو بہن بھائی بھی پڑھے گا اور جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھے گا، میرا اللہ پاک اس کے ان تمام مقاصد میں، تمام نیک مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ آج وہ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اللہ والوں آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی تھوڑی آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحمتیں کرتا ہے، فضل کرتا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ رب العالمین سے مانگے، کیونکہ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج یہ آیت پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، اپنے آپ کو رب کے قریب لے کر جانا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ بے حد کرامت ہے۔ جب بھی اس تسبیح کو پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اس مقصد میں فائدہ ہوگا۔ آج یہ تسبیح آپ کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گی، آپ کی زندگی سنوار دے گی۔ آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، اپنی من کی مرادیں اور حاجتیں پوری کروانے کا دن ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 20 تاریخ آ جائے، 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن آ جائے، یا 21 تاریخ اور تیسرے بدھ کا دن آ جائے، تو آپ لوگوں نے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العالمین کا بے پناہ لاڈلا وظیفہ ہے۔ تو اللہ والو یہ تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ والوں بہت زیادہ مصیبتوں میں آپ لوگ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اگر پڑھ لیں گے تو پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ یہ اتنا تیر با ہدف اور خاص وظیفہ ہے جو کہ ماہ سفر کی 20 تاریخ اور 21 تاریخ کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ والوں اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں تمام مسئلوں کا حل اس ویڈیو کے اندر چھپا ہوا ہے، تمام مسئلوں کا حل اس عمل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو اپنی محبت میں تڑپانے کے لیے آپ لوگ یہ عمل ماہ سفر کی 20 اور 21 تاریخ کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتی ہیں وہ پڑھ لیں، جو تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، اپنے آپ کو رب کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں تمام مسئلوں کا واحد حل یہ عمل، یہ وظیفہ ہے۔ تو آج یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا۔ اگر منگل والے دن نہ پڑھ پائیں
تو بدھ والے دن تو لازمی پڑھیں، اپنی زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو ایک بار پڑھیں گے نا تو ساری زندگی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، پھر آپ لوگوں کو کوئی اور عمل پسند ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ آج پڑھیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ سفر المظفر کی 20 اور 21 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا
درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبتیں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس ماہ سفر کی 20 تاریخ کو پڑھ لیں یا 21 تاریخ کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسرے منگل کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیسرے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں اور کچھ صدقہ آپ نے ضرور کرنا ہے، بے شک 150 روپے یا ایک مٹھی چاول یا چینی یا باجرہ کچھ بھی خرید کے اپنے پاس رکھ لیں اور پرندوں کو ڈالنے کے لیے یہ صدقہ آپ لوگ کریں گے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں نہایت خاص آیت ہے، اللہ والوں 2 آیتوں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اس پورے جو ویڈیو آپ کے آگے بنا رہا ہوں یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، لیکن کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی، کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا زیادہ تیرواں ہدف۔ پوری صورت نہیں، صرف 2 لفظ ہیں یاسین کے، یہ 2 لفظ ہیں، یہ ایک آیت، دوسری آیت الف لام میم، یہ لوہے قرآنی ہے۔ اللہ والوں آج کی یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی غربت، آپ کی غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، رزق میں غیب سے برکت ہوگی، ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ والوں یہ وہ آیت ہے جو آپ کے ان معاملات کو بھی حل کرواتا ہے جو آپ لوگ دعاؤں میں رب کے آگے نہیں مانگتے۔
یعنی ہم لوگ بہت سے ایسی چیزیں جن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، رب سے دعا میں نہیں مانگتے، لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، آپ کی ان ناممکن حاجتوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کی ان تمام معاملات کو بھی جانتا ہے جو آپ لوگ زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ تو دوستوں، آخر میں یاسین اور الف لام میم جو کہ لوح قرآنی ہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ نہایت عظیم و شان، مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل یقین کریں اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمارے نصیب اور ہمارے تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو دوستوں، آج اس تسبیح کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی لوح قرآنی کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الف لام میم اور یاسین، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ الف لام میم یاسین، ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ الف لام میم یاسین، ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 9 بار، 9 ٹائمز، 9 بار آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ 90 دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ کا نصیب پلٹ جائے گا، آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ کوشش کریں اس عمل کو پانی کے گلاس پر یا ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے کر پڑھیں۔ پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا، اس پر دم کر کے اس پانی کو آپ لوگ پی جائیے گا۔ نہایت عظیم و شان عمل ہے، صرف 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھنی ہے، اور آپ کی حاجتیں، آپ کی مراد غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ یقین کریں، فرشتے گھر میں پیسے اور دولت پھینک پھینک کر جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دولت کا اتنا تیز ترین وظیفہ ہے۔ بس ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں، اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب جو پانی کے گلاس میں دم کرا اس پانی کو پی لیں، اور جو صدقے کے لیے آپ نے رکھا ہے، چاول، چینی، باجرہ، کچھ بھی رکھا ہے، اس کو پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا ماہ سفر کی 20 اور 21 تاریخ کا۔ اور یہ عمل اگر منگل کو نہ پڑھ پائے تو بدھ کو پڑھ لیجئے گا، پڑھیے گا ضرور۔ 2 دن 48 گھنٹے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والو، دعا ایک اچھے انداز سے مانگنی ہے، کیونکہ اتنی محنت سے آپ لوگوں نے عمل کرا ہے۔ اب دعا ایک اچھے انداز سے مانگیے گا۔ اللہ والو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔